السلام علیکم جی، میرا نام عبدالباسط سید ہے اور آج ہم پڑھتے ہیں نیو کلاسیکل اکنامکس یا نیو کلاسیکل سکول آف تھاٹ کیا ہوتا ہے اکنامکس کا۔ تو جو ہم نے کلاسیکل سکول آف تھاٹ پڑھا اس پہ سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ جی یہ صرف دولت کا علم ہے۔ بہت سے اس ٹائم کے جو یوں سمجھ لیں کہ جو مولوی حضرات تھے انہوں نے اس پہ تنقید کی کہ جی یہ ایک شیطانی علم ہے، یہ دولت کا علم ہے، اس کا کوئی انسان کے اوپر جو ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہونے والا، یہ انسان کو غلط کاموں پہ لگائے گا۔ تو اس کا جواب میں الفریڈ مارشل نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پرنسپلز آف اکنامکس یا اصول معاشیات، ٹھیک ہے جی۔ اس میں انہوں نے معاشیات کی نئی جو ہے وہ تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر الفریڈ مارشل اس تعریف کے بعد جو ہے وہ نو کلاسیکی مکتبہ فکر کے یوں سمجھے کہ بانی بن گئے ہیں، انہوں نے ہی یوں سمجھے کہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اور ان کو فالو کرنے والے جو دوسرے اکانومسٹ تھے، جو دوسرے ماہر معاشیات تھے، وہ پیگو تھے، پلیٹو تھا اور جے بی کلارک تھے۔ اب انہوں نے ایک نئی چیز ایڈ کی، انہوں نے کہا کہ یہ صرف دولت کا علم نہیں ہے، یہ انسان کی فلاح کا بھی علم ہے، جس وجہ سے اکنامکس کو جو ہے وہ ویلفیئر اکنامکس کہا جانے لگا، اور اکانومسٹ جو تھے اس دور کے ان کو ویلفیئر اکانومسٹ کہا جانے لگا، یعنی کہ فلاحی ماہر معاشیات، ٹھیک ہے نا۔ تو اب الفریڈ مارشل نے اپنی اس تعریف میں یہ بیان کیا ہے کہ جو معاشیات کا علم ہے یہ انسان کی فلاح کا علم ہے۔ انسان کی فلاح جو ہے وہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، انفرادی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم پہلے ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اب معاشیات میں الفریڈ مارشل کی تعریف ہے، معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روزمرہ معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے اس حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے۔ بس ایک طرف دولت کا علم ہے اور دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی۔ اب یہاں پر الفریڈ مارشل نے کہا کہ یہ اجتماعی اور انفرادی انسان کے اجتماعی اور انفرادی مسائل کو بحث کرتی ہے، انفرادی اور اجتماعی معاشی مسائل کو بحث کرتی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انفرادی مسائل کیا ہو سکتے ہیں اور اجتماعی مسائل کیا ہو سکتے ہیں۔ انفرادی مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک روزی روٹی کیسے کمانی ہے، اور اجتماعی مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، تمام اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا ایک اجتماعی مسئلہ کیا ہو سکتا ہے جن کے ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہ بھی اکنامکس کا مسئلہ ہے، معاشیات کا مسئلہ ہے، اور اس بندے کی جو اس کو اپنی روزی کمانے کی فکر ہے، جو اپنی روزی روٹی کے لیے جا رہا ہے، جو اپنے روزگار کے لیے جا رہا ہے، اس کا بھی جو انفرادی مسئلہ ہے وہ بھی اکنامکس کا حصہ ہے۔ تو اکنامکس اب جو ہے وہ کسی ایک شخص کے مسئلے کو نہیں بیان کرتی، اکنامکس اس کے مسئلے کو بھی بیان کرتی ہے اور ایک ملک کے جو معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انفرادی اور اجتماعی کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، روزمرہ معاملات جن کا انسان کے روزمرہ معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ اب روزمرہ معاملات ہمارے کیا ہوتے ہیں، ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، ہم نے پڑھنا لکھنا ہوتا ہے، محنت مزدوری، یہ سارے انسان کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کے والدین ہیں تو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا جو روزگار کمانا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ کے جو خرچ کرنا ہے، آپ کے فرض کریں کہ والد ہیں وہ ایک دکان چلاتے ہیں تو اس سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور شام کو آ کے یا دوپہر میں آ کے وہ آپ کے لیے کھانا خریدتے ہیں اور آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے۔ تو یہ دونوں عوامل جو ہے وہ اکنامکس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہم اس کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا مزید توڑ کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے۔ خوشحال زندگی کیا ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ہر انسان کے لیے خوشحالی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہے۔ مطلب ایک جو غریب آدمی ہے اس کے لیے خوشحالی کی تعریف یہ ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی میسر ہو اور اس کو ایک سر جو ہے وہ ڈھانپنے کے لیے اس کو ایک چھت مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک غریب آدمی کی جو خوشحالی کے جو ہے وہ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں۔
ایک امیر آدمی کی خوشحالی کے پیرامیٹرز کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ امیر جو مہنگی ترین جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اس کے پاس ہونی چاہیے، اسی طرح سے اس کے پاس مہنگی ترین جو ہے وہ محلات میں رہتا ہو، باہر کے ملکوں کی سیر کرنے کے لیے جائے، شمالی علاقہ جات سیر کرنے کے لیے جائے، بہت ساری شاپنگ کرے، یہ اس کی خوشحالی کے جو ہے وہ لوازمات ہیں۔ اچھا اب یہ جو تمام جو خوشحالی کے لوازمات آتے ہیں، اچھا ایک ملک کی خوشحالی کے کیا لوازمات ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ملک کی خوشحالی کو بھی ہم نے پڑھنا ہے اکنامکس میں۔ ایک ملک کی خوشحالی میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کم ہو، ٹھیک ہے جی، آپ کے ملک میں بے روزگاری کم ہو، آپ کے ملک میں پیٹرول سستا ہو، آپ کے ملک میں خریدنے کی اشیاء جو ہے وہ سستی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے اس کی مادی لوازمات، خوشحال زندگی کے مادی لوازمات۔ اب یہ انسان کی خوشحال زندگی کے چند لوازمات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو یہاں یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد وہ ان کو کیسے حاصل کرتا ہے اور کس طرح خرچ کرتا ہے، اس پر میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کیسے حاصل کرتا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، یہ ایک عام آدمی ہے، وہ پیسے کماتا ہے، فرض کرے کہ ایک مزدور ہے، وہ جا کے مزدوری کرتا ہے اور اس کو 800 روپے مزدوری ملتی ہے، تو یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ وہ کیسے کماتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیسے حاصل کرتا ہے اور کیسے خرچ کرتا ہے۔ وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جی گھر میں بھی کھانا نہیں بنا، 200 روپے کا کھانا لے لیتا ہے، 100-1 روپے کا دودھ لے لیتا ہے، 100-150 اس کے پاس بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اس طرح سے اس کو خرچ کرتا ہے۔ بس اب آخر میں یہ ایک طرف دولت کا علم ہے، یعنی کہ اب پھر اس میں دو باتیں، ایک طرف یہ دولت یعنی کہ جو اس نے پیسے کمائے وہ دولت کا علم ہے، اور جو اس نے خرچ کیا وہ اس کی خوشحالی کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری طرف خوراک جو ہے وہ دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا، اب خوشحالی جو ہے انسانی زندگی کا ایک پہلو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس کو ڈیفینیشن کو ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے ہم اہم پوائنٹس پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ مارشل کی ڈیفینیشن میں رہ گئی ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ مارشل کہتا ہے کہ عام لوگوں کی زندگیوں کو ڈسکس کرتی ہے، تو کیا اکنامکس ان لوگوں کی زندگی کو نہیں ڈسکس کرتی کہ جن نے دنیا ہی چھوڑ دی ہے، مطلب دنیا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویرانوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ان کو نہیں ڈسکس کرتی؟ اکنامکس ان کو بھی ڈسکس کرتی ہے، ان کے بھی معاشی مسائل ہیں، وہ بھی اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عام لوگوں کی زندگی کو جب مارشل یہی کہتا ہے، لیکن جو معاشرے سے دور لوگ ہیں مارشل کی ڈیفینیشن ان کو ڈسکس نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسری ایک سب سے اہم بات جو مارشل کی ڈیفینیشن میں چھوڑ گئے وہ کہتا ہے کہ صرف مادی اشیاء، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، یعنی کہ انسان روٹی کیسے خریدتا ہے، کپڑے کیسے خریدتا ہے، مکان کیسے خریدتا ہے، غیر مادی اشیاء کدھر گئی ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر جو اپنی سروسز دیتا ہے تو وہ کیا وہ اکنامکس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، یا ہم ڈاکٹر کی جو سروس دیتے ہیں اکنامکس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، تو یہ غیر مادی اشیاء کو جو ہے وہ مس کر گئے ہیں، تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ایک اس کا ڈرا بیک بھی، اور یہ صرف انسانی ہم نے جو اب یہ جو ڈیفینیشن آئی تھی یہ ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشن کو نیگیٹ کرنے کے لیے آئی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ صرف دولت کا علم ہے، اب جبکہ یہاں پر جو ہے وہ الفریڈ مارشل کہتا ہے یہ دولت کا علم بھی اور انسانی خوشحالی کا علم بھی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب اگلے ٹاپک میں ہم اس پہ کرٹیسزم پڑھتے ہیں، نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، کلاسیکی مکتبہ فکر پر تنقید، کہ اس کی اہم پوائنٹ کیا ہے اور اس کی اہم جو ہے وہ خامیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، میرٹس اور ڈی میرٹس ہم اس میں پڑھیں گے، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں